وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اسلام کے عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، کیوں حسن دو عالم قربان نہ ہو ان پر، اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس فرش خاکی پر اور آسمان کی نیلی چھت تلے ایک گروہ، ایک جماعت، جس جماعت اور جس گروہ کو عرش والے رب عظیم نے اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنا لشکر اور اپنا جتھا قرار دیا ہے۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ رب العزت کا لشکر ہے۔ الا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ وہ لشکر ہے جو کامیاب لشکر ہے، کامیاب جماعت ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو اہل بیت اعظام ایٹومیٹک اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بعض کو دوہرا شرف ملا، جیسے سیدنا علی صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، سیدنا حسن صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، سیدنا حسین صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، سیدہ فاطمہ صحابیہ بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح ماں عائشہ ہے، ماں خدیجہ ہے، ماں حفصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج مطہرات صحابیات بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اور سب سے پہلے قرآن نے ان کو اہل بیت قرار دیا، اور یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان کا احترام، ان کی عزت تکریم ہم سب پر واجب ہے، اور یہ وہ کامیاب لوگ ہیں کہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ جن پاک باز ہستیوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کو انعام عرش والے رب عظیم نے عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، مجتہدین اور بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، موجود بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار نہیں دیا۔ معیار اگر کسی کے ایمان کو قرار دیا ہے تو فقط نبی کے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح آگے بڑھیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ائمہ کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار قرار نہیں دیا۔ ایمان کو معیار قرار دیا ہے ابو بکر صدیق کے ایمان کو، عمر فاروق کے ایمان کو، عثمان ذو النورین کے ایمان کو، علی المرتضیٰ کے ایمان کو، حسنین کریمین کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر پھرنا چاہے گا اللہ اس کو ادھر پھیر دے گا، وَنُصْلِهِ جہنم،
اور جو ان مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے راستے پر چلے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور قرآن کہتا ہے وہ بری جگہ ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنتی ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام شافعی جنتی ہیں، امید رکھتے ہیں امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، دیگر ہیں، ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، ان کی عظمت کو اور ان کی خدمات کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے جنتی ہونے کا کنفرم نہیں ہے۔ کیوں؟ امید ہے، حسن ظن ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی جماعت گزری ہے، وہ نبی کریم کے صحابہ کی جماعت ہے جن کو عرش والے رب عظیم نے جنتی قرار دیا ہے۔ اور اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ صرف جنت میں جائے گا۔ کتنے گروہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے گروہ جنت میں جائیں گے؟ ایک۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ حضرات کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میری نماز نبی کریم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق؟ میں روزے رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کیا یہ تمام عبادات صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو فابیہا، مبارک ہوں، اگر نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کے استاد رسول اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، اور جن کے ممتحن خود اللہ، صحابہ خود حزب اللہ، اور جو مانے رحمت اللہ، جو انکار کرے لعنت اللہ، جو انکار کرے، یہ بات بالکل ثابت ہے۔ جو صحابہ اکرام کا انکار کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ خود میں نہیں کہتا، پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو میرے صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، تنقید و تنقیس کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام جہان والوں کی لعنت ہو۔ اور یوں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان کی عزت کیا کرو، اور آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ میرے وزیر ہیں، کچھ میرے مددگار ہیں، کچھ میرے داماد ہیں، کچھ میرے سسر ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کی عظمت کا انکار کرتا ہے، آپ نے فرمایا لا یقبل منہ صرفا ولا عدلا، اس کا اللہ رب العزت نہ اس کی نفلی عبادت قبول کریں گے نہ فرضی عبادت قبول کریں گے۔ آج صحابہ اکرام کو برا بلا کہا جا رہا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور ان کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم صحابہ کرام کی وکالت کرنے والے بن جائیں، ہم صحابہ کرام کے سپاہی بن جائیں، ہم صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے بن جائیں، ہم صحابہ کرام کی ناموس عزت کے نعرے لگاتے نظر آئیں، ہم بچوں کو سکھائیں خلفائے راشدین میں کون کون شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں کون کون شامل ہیں، اور اسی طرح بدر والوں کا کیا مقام ہے، حدیبیہ والوں کا کیا مقام ہے، خندق والوں کا کیا مقام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور بچوں کو سکھائیں بتائیں پیارے نبی کی صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیاں بھی ہیں، سیدہ زینب ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ رقیہ ہے۔ آج افسوس کی بات ہے مسلمانوں، بچوں کو گلوکاروں کے نام آتے ہیں،
اداکاروں کے نام آتے ہیں، فنکاروں کے نام آتے ہیں، نہیں تو آتا صحابہ کرام کا تعارف نہیں۔ دلائل سے مزین ہوں، دلائل سے ہر اہل حدیث، ہر اہل سنت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دلائل سے مزین ہو۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اعتراضات لے کر، بخاری شریف کی احادیث پر اعتراضات، قرآن کریم پر اعتراضات، ہمارے نوجوان ڈھیلے سے انداز سے کہہ دیتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں کسی سے بات کروں گا، میں پوچھوں گا۔ حضرات یہ بڑے ذرائع ہیں تبلیغ کے، ان کو استعمال کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مشن کو آگے بڑھائیں، اسی سے عزت ملے گی۔ آپ نے نہیں دیکھا 24 کے اوپر، دیگر چینلوں کے اوپر نماز کے اندر دشمنان صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، امہات المؤمنین پر، آپ کی باقی 3 بیٹیوں پر، جناب سیدنا ابو بکر صدیق پر اور دیگر صحابہ کرام پر گالیاں دی، بکواس کی اور لائیو نشر کیا گیا ہے، اور قانون دان قانون شکن ہو چکے ہیں۔ کوئی صحابہ کرام کی عزت کا پاس نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت ہماری عزت ہے، صحابہ کی غیرت، صحابہ کا ایمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی حوالہ سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد نے شہر فیصل آباد کی بہت ساری مساجد میں، 300 کے قریب مساجد میں اور دیگر پبلک مقامات پر یہ دفاع صحابہ اور اہل بیت کے عنوان پر عشرے کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس میں اچھے سکالر گفتگو فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے نا، پروگراموں کو کامیاب بنائیں گے، پھر بولے بنائیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے منہج پر چلنے والا، صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہی کامیاب گروہ ہے۔ بزرگ علماء کے اوپر حافظ عبد الحمید عامر صاحب حافظہ اللہ جہلم کے عالم دین، بزرگ عالم دین، رات کی تاریکی میں گھر کی دیواریں پھلانگ کر ایسے بزرگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو قید و بند کی صعوبتوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بریلوی علماء پر، دیوبندی علماء پر مقدمے ہوئے۔ کیوں؟ یہ صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں، اور یہ وہ بدبخت ہیں جو مقدمے کرنے والے اور اہل بیت کی آڑ میں، حالانکہ اہل بیت کے بھی یہ منکر ہیں، یہ بدبخت اہل چند ایک جن کو اہل بیت کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ہر اہل سنت کا بلا امتیاز، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث دلائل سے مزین ہوں، دشمنان صحابہ کے خلاف۔ کون صحابہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی اطاعت لے کر آئے؟ نحن الذین بایعوا محمدا کی بیعت لے کر آئے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کا علم لے کر آئے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا حکم لے کر آئے۔ کون پیارے نبی کے صحابہ؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی تیاری لے کر آئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل کی بمباری لے کر آئے، اشداء علی الکفار کی عداوت لے کر آئے، رحماء بینہم کی محبت لے کر آئے۔ اس محبت کو ہم نے عام کرنا ہے۔ رحماء بینہم کہ ابو بکر اور علی کا کوئی اختلاف نہیں، عثمان اور علی کا کوئی اختلاف نہیں، اور حضرت عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ کا کوئی اختلاف نہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا کوئی اختلاف باقی نہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں پیار کرنے والے، کافروں پر گرم اور آپس میں نرم، کافروں پر گرم اور آپس میں نرم۔ یہی دعوت دیتے ہیں کہ حسن تو عالم قربان ہوں ان پر، گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔